بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، اب ملبہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے لاہور جلسے کی ناکامی کا، اور جو ورکرز ہیں وہ تو اس کے اوپر سیخ پا ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو قائدین کے فرار یعنی کہ اسٹیج سے فرار ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ جلسہ گاہ میں موجود رہے، لیکن قیادت غائب تھی۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور وہ بھی رات گئے، واپس پشاور پہنچ گئے۔ ایک موقع پر جو ہے وہ لاہور میں ہی مختلف مقامات پر دھرنا دینے کی بات کی گئی، اس کے اوپر بھی اس وجہ سے اتفاق نہ ہو سکا کہ قیادت موجود نہیں تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی پولیس نے ہمیں اسٹیج سے اتار دیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن جلسہ ختم ہونے کے باوجود، لائٹس بند ہونے کے باوجود وہاں پر موبائل کی روشنی کر کے وہاں پہ کافی دیر موجود رہے۔ لیکن جب قیادت ہی موجود نہ ہو، جب چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ تقاریر کر کے فرار ہو جائے، علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ جو کہ اس جلسے کا مرکزی کردار اور مہمان خصوصی تھا، اور ان سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ ہزاروں کے مجمع کے ساتھ آئے گا اور رنگ جمائے گا اور آئندہ اعلان کرے گا، وہ جناب چند سپورٹرز کے ساتھ وہاں پر پہنچا اور رات کے اندھیرے میں ایک گفتگو ریکارڈ کر کے سلام کر کے اور وہاں سے وہ چل دیا۔ اس ساری صورتحال کے اوپر جس طرح میں نے آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، وہاں پہ آپ کو صورتحال کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ وہاں پہ وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، کارکن جو ہیں وہ قیادت کو گالیاں دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا، کہ لائٹس اگر بند کر دی گئی تھی تو جلسہ گاہ کے ارد گرد جنریٹر موجود تھے چاروں مقامات کے اوپر، ان کو کیوں نہیں چلایا گیا؟ یہ سوال اٹھایا گیا ہے سوشل میڈیا پر، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اٹھایا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ کوئی نہیں دے رہا، خاموشی ہے۔ باقی وہ کہہ رہے ہیں جی ہزاروں کا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، وہ جب 6 بجے ختم ہو گیا یا کر دیا گیا، اس وقت تک تو یہ صورتحال نہیں تھی۔ اور پنجاب حکومت نے اس بار پنجاب اسلام آباد کی طرح کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے 6 بجے جلسہ ختم تو ختم، اس میں انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اور اس کے اوپر سب سے بہتر تبصرہ جو ہے، بلکہ بہترین تبصرہ اور خبر جو دی وہ دی حنیف عباسی صاحب نے، جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں یہ طے پایا تھا کہ لاہور جلسے کو اتنا کوئی زیادہ سنجیدہ نہ لیا جائے، اور اب علی امین گنڈا پور نے تو یہی کہا، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ جلسے کھیلنا جو ہے یہ بند کیا جائے، اس سے کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے جو انہوں نے بات ایک ٹی وی چینل پہ کیا ہے، اور اس سے یہ نظر آ رہا ہے، ان کی بات سے تو ایسا لگا کہ جیسے یہ جو جلسہ تھا اس کو ناکام کرنا بھی پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی، اور جان بوجھ کر اس کو ناکام کیا گیا، یا ایسی صورتحال پیدا کی گئی کہ کارکن جو ہے وہ بددل ہو جائے۔ یہ ایک میسج جو تھا وہ انہوں نے، وہ ظاہر ہے مخالفین تو مخالفین ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنے معاملات کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کارکن سیخ پا ہیں اپنی قیادت پر، جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید اس معاملے کے اوپر کر رہے ہیں کہ وہ کیوں فرار ہوئے جبکہ کارکن وہاں پہ گھنٹوں موجود رہے۔ ایک پہلو اس جلسے کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا، دی ٹائمز آف اسرائیل کے بعد یروشلم پوسٹ، اور اس کے بعد اب ایک اور مڈل ایسٹ کی
ویب سائٹ ہے البہموت، وہ تینوں میں جو آرٹیکل شائع ہوئے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں، اور پھر اس کو ساتھ ملا لیں جو شیریں مزاری کی صاحبزادی وکیل ہیں ایمان مزاری، ان کا بی بی سی کو انٹرویو، اور برطانیہ کا اپنے سابق داماد عمران خان کے لیے فکر مند ہونا، اور بہت زیادہ فکر مند ہونا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ جو ان کا ایسٹ ہے گولڈ سمتھ کا، وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہ رہے بلکہ جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں، جن میں نے 3 اسرائیلی اخبارات اور ایک ویب سائٹ کا حوالہ دیا ہے، اس میں ایک بات مشترک ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس میں تبدیلی کے اوپر وہ کام کا آغاز کر چکا تھا۔ وہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان معمول کے تعلقات چاہتا تھا، اور البہموت میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ عمران خان کا جو ظاہر و باطن ہے اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے وہ قطعی یکسر ہے۔ وہ اپنے ورکرز اور مذہبی طبقے کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل کے مخالف اور فلسطین کے حق میں بیانات دیتا ہے، فلسطینی کاز کی سپورٹ کرتا ہے اور اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتا ہے، جبکہ اندرون خانہ پس پردہ جب وہ مختلف لوگوں سے بات کرتا ہے تو اس کا نقطہ نظر اس سے قطعی مختلف ہوتا ہے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو معمول پر لانا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ کھل کر اس وجہ سے نہیں بولتا کہ اسے ڈر ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے اور پاکستان کی عوام جس کا جو اور حکومتیں خاص طور پر جن کا 1947 سے لے کر آج تک موقف اسرائیل کے حوالے سے ایک ہی رہا ہے، وہ کہیں اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ ابھی بھی جو پوسٹیں جو ہیں وہ بڑی پڑی ہیں، یہ جو ہم نے پچھلے دنوں بھی ذکر کیا تھا، جو مختلف اعلامیے جب سابق صدر ٹرمپ تھے اس وقت بھی ایک معاہدہ سامنے آیا تھا، ایک اکارڈ سامنے آیا تھا، لنکن اکارڈ یا ابراہام اکارڈ، اس میں بھی بہت ساری چیزیں اس حوالے سے سامنے آئی تھیں، اور پھر اب دوبارہ اس میں شدت آنا کہ عمران خان کو لائیں، یعنی کہ جو اس کے سہولت کار، مددگار اور ماسٹر مائنڈز ہیں اسرائیل یا یہود و ہنود، وہ کھل کر سامنے آ چکے کہ عمران خان کو باہر لے کر آنا اور اس کو سزا سے بچانا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ باہر آئے اور آ کر جو نہ صرف باہر آئے بلکہ حکومت میں آئے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو اس کا ایجنڈا رہ گیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھا اس کو وہ آگے بڑھا سکے۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ اسرائیلی میڈیا مختلف آرٹیکلز کی صورت میں یہ چیزیں سامنے لا رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو گولڈ سمتھ پلان ہے یہ اس کا حصہ ہے، یہ جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری حکومت کو اور ہمارے عسکری اداروں کو ایک اور چیز، عسکری اداروں سے یاد آیا ایک اور چیز، دیکھیں یہ بات بھی چبھتی ہے کہ ہماری جو فوج ہے، فوج پاکستان، اس کا جوان ہو، اس کا آفیسر ہو، اس کا سپہ سالار ہو، ان کا موقف بھی اسرائیل کے اور فلسطین کے حوالے سے دو ٹوک مدلل اور اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی جول نہیں ہے، یہ اس کو بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور یہ اسرائیلی اخبار لکھتا ہے، یروشلم ٹائمز میں اور یروشلم پوسٹ میں یہ چیز لکھی گئی، یروشلم پوسٹ میں یہ چیز لکھی گئی کہ فوج کے اندر مزاحمت ضروری ہے، اور کہ اسرائیل کے خلاف جو مخالفانہ جذبات ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ یہ دیکھیں، اور اس کے لیے فوج کے اندر ایک بغاوت کی ترغیب دینا، یہ
ان آرٹیکلز میں، اور اس کے لیے عمران خان کو مرکزی کردار قرار دینا کہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا جب نواز شریف جیل میں تھا، بینظیر بھٹو جیل میں تھی، زرداری جیل میں تھے، شہباز شریف جیل میں تھے، کبھی کسی بھی لیڈر کے لیے اسرائیل یا برطانیہ یا امریکی اتنے جو ہے وہ ہوئے تھے، تاولے ہوئے تھے کہ قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، کبھی یو ایس کانگریس میں، کبھی یورپی یونین کے فورمز کے اوپر، کبھی برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں اس کے لیے قراردادیں پاس ہو رہی ہیں۔ ان کے اپنے ملکوں میں جو انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے، کہ پچھلے دنوں برطانیہ میں مظاہرے ہوئے، لوگوں نے اپنے احتجاج کیا، تو احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کسی کو 6 سال قید، کسی کو 10 سال قید۔ یہاں پہ جب 9 مئی والوں کو سزا دینے کی بات ہوتی ہے تو ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، اور وہ فوج مخالف جو جذبات ابھارتا ہے، جو بھی انسانی حقوق کا چیمپئن بن کر، یہ ایمان مزاری ہے یا کوئی بھی ہو، وہ جو بھی فوج کے خلاف بات کرتا ہے، یہ امریکی میڈیا اور برطانوی میڈیا اس کو اٹھاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے، پاکستانی فوج کے خلاف بول رہا ہے، اسلام کے خلاف بول رہا ہے، لبرلزم کے نام کے اوپر فاشزم جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، اس کا کوئی نہیں۔ یہاں پہ جو یہ لوگ خود مداخلت کرتے ہیں، یہ جو برطانوی ہائی کمشنر تھی، اس نے کیا کیا تھا؟ آج کل تو خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا پاکستان کے سریعام وہ لوگوں سے مطالبے کر رہی تھی، نواز شریف سمیت سب سے، مریم نواز سمیت، اس کو باہر نکالو، اس کو رہا کرو، اور وہ باقی سفارتکاروں کے ساتھ مل کر کمپین کر رہی تھی۔ تو یہ جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور یہ برطانوی جو چیزیں ہیں، یہ کچھ پوسٹیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساتھ آپ وی لاگ کے ساتھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ اتنی بے چینی ہے ان کو، یعنی کہ جیسے جیسے عمران خان کی سزا نزدیک آ رہی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، یا 9 مئی والے کیس میں، یا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس کے بعد ان کی باری ہے، جیسے جیسے وہ دن قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے بیرون ملک سے اس کی رہائی کے لیے جو کوششیں ہیں وہ تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ کبھی کوئی آرٹیکل، اور ان سب کے مقاصد ایک ہی ہیں کہ فوج کو کمزور کرو، پاکستان کو کمزور کرو، فوج پہ تنقید کرو، اور فوج کے اندر بغاوت کرو، اور اس کے لیے جو ہے وہ مہرہ کس کو قرار دے رہے ہیں کہ یہ عمران خان کر سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات لے کر پاکستانی عوام اور پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستانی کی حکومتیں ہیں، اس معاملے پہ ایک ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔